اجتماع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عید کے اجتماع کے اندر آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، اس عید کے اجتماع کے اندر آنے والی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین ان پر یہ کرم فرماتا ہے، ان پر یہ فضل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عید کا جو دن ہے یہ خدا کے فضل کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، اللہ کی عطا کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عید کے دن کیا ہونا چاہیے؟ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنا اندر پاک کر لیتا۔ اچھا، خدا کی مغفرت عام ہے، اللہ کی معافی کیا ہے؟ خدا نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، اپنی رحمت کو دیکھا۔ ہمارے پہاڑوں جیسے گناہ اس کے سامنے موجود ہیں، اس میں دانستہ گناہ بھی ہیں، اس میں نادانستہ گناہ بھی ہیں، اس میں عمدن گناہ بھی ہیں، اس میں خطاً گناہ بھی ہیں، اس میں ہر قسم کے وہ گناہ ہیں جو انسان اپنی جو ہے وہ دانستہ اور نادانستہ طور پر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرتا ہے؟ ان تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، خدا مغفرت کا عام اعلان کر رہا ہے، لیکن ہماری انا، ہمارے دلوں کے اندر موجود حسد، ہمارے دلوں کے اندر موجود بغض، ہمارے دلوں کے اندر موجود تنگ نظری، ہمارے دلوں کے اندر موجود تنگ دستی، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ ہمارا ظرف کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہماری سوچ کیا ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے میرے دوستو، عید کا دن کا تقاضا کیا ہے؟ عید کے دن کا پیغام کیا ہے؟ عید کا دن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ عید کا دن ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم یہ دیتا ہے کہ ہم آج کے دن کم از کم اپنے دل کو تو صاف کر لیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ یار کیا یہ دشمنیاں ہم نے قبروں میں لے کر جانی ہیں؟ ان دشمنیوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ کسی نے ہمیں ٹرافی دینی ہے کیا؟ ان دشمنیوں نے، ان ناراضگیوں نے، اس باطن کی تنگی نے، اس دل کے کینے نے، اس دل کے بغض نے ہمیں جو ہے وہ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ دو صحابہ اکرام کا آپس میں معاملہ بن گیا، اور صحابہ اکرام بھی کوئی عام صحابہ نہیں تھے، ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسرے سیدنا فاروق اعظم تھے۔ کسی بات پر آپس میں الجھن ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہو گیا کہ یار جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں میری طرف سے زیادتی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فوری طور پر حضرت فاروق اعظم سے کیا کہا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، بسا اوقات انسان کا جذبات میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، تو فاروق اعظم کی کوئی جلالی کیفیت تھی، انہوں نے ان کی معافی کی طرف توجہ نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق نے جب معافی مانگی تھی تو پھر آپ نے اپنے دل میں انا کو کیوں رکھا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی طرف سے آج معافی کا اذن عام ہے، خدا کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن ہم اگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کا اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے گا۔ لیکن فرمایا اس شخص کے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ زندگی ادھر رہ جائے گی، ہمارا جو
تم تراک ہے یہ بھی ادھر رہ جائے گا، ہمارا اقتدار بھی ادھر رہ جائے گا، ہمارا اختیار بھی ادھر رہ جائے گا، ہمارا کاروبار بھی ادھر رہ جائے گا، ہماری ہر شان و شوکت ادھر رہ جائے گی۔ قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو ہمارا عمل جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو ہمارا ایمان جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو وہ ہماری جو ہے وہ گڈ ڈیڈز جائیں گی، اچھی باتیں جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو کہ جب بھی انسان اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو پھر اس کا دل شیطان کی گرفت کے اندر آ جاتا ہے، اور جب کسی کو انسان معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ لگی تھی تو ایک سامنے سے صحابی آئے، ایک شخص آئے جو ہم سب کے لیے نئے تھے، تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے ان کو پہچان لیا، دیکھ لیا، تو میرے مصطفیٰ نے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے ان کی طرف فرمایا